دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ کسی کے بغیر جی نہیں سکتے؟ وہ ہر وقت ایک ہی شخص کے بارے میں سوچتے ہیں، ہر فیصلے میں اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اگر وہ شخص دور ہو جائے تو ان کی زندگی بکھرنے لگتی ہے۔ دوستو، یہ جنون کہاں سے آتا ہے؟ کیا یہ سچی محبت ہے یا کوئی نفسیاتی چال ہے جو کسی کے خیالات اور جذبات کو اس طرح جکڑ لیتی ہے کہ وہ دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی دماغ کو بڑی آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی زبردستی کے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں، کس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کس چیز کے عادی بن سکتے ہیں، تو آپ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں اس حد تک باندھ سکتے ہیں کہ وہ ہر لمحہ آپ کے بارے میں سوچیں، آپ کی موجودگی کے بغیر بے چین ہو جائیں، اور آپ کی محبت کے بغیر خود کو نامکمل محسوس کریں۔ یہ سب ممکن ہوتا ہے کچھ مخصوص نفسیاتی تکنیکوں کی مدد سے۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کو جذباتی طور پر جگڑنے کے فن میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دماغ کو کس طرح پروگرام کرنا ہے، کس طرح لاشعور میں مخصوص خیالات داخل کرنے ہیں، اور کیسے کسی کو احساس دلانا ہے کہ وہ آپ کے بغیر کچھ نہیں۔ اس لیے آج ہم دو خطرناک نفسیاتی تکنیکوں پر بات کریں گے: ابسیشن لوپس اور سیلف کنسپٹ ڈسٹربنس ٹیکنیک۔ یہ دو طریقے ہیں جنہیں استعمال کر کے کسی کو اپنی محبت میں قید کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کی عادت ڈال لے اور آپ کے بغیر رہنا ناممکن سمجھنے لگے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تکنیکیں طاقتور ہیں، اور انہیں غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ الٹے بھی پڑ سکتی ہیں۔ اس لیے ان کا استعمال صرف مثبت انداز میں کرنا ہی دانش مندی ہے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنی محبت کا عادی کیسے بنایا جائے، کیسے اس کے دماغ میں ایسے خیالات ڈالے جائیں کہ وہ ہر لمحہ آپ ہی کے بارے میں سوچے، اور کیسے اس کی زندگی میں اپنی جگہ اس حد تک پکی کی جائے کہ وہ آپ کے بغیر مکمل نہ رہے، تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اب ہم سب سے پہلے ابسیشن لوپ کی تکنیک کو سمجھیں گے، جو کسی کو جذباتی طور پر جگڑنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ محبت ایک فطری احساس ہے، لیکن کبھی کبھار یہ ایک سوچے سمجھے نفسیاتی جال کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھلانا ناممکن لگتا ہے، ان کی یادیں ہر وقت دماغ میں گھومتی رہتی ہیں، ان کی غیر موجودگی میں بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور ان سے بات کیے بغیر دن مکمل نہیں ہوتا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات یہ خاص نفسیاتی تکنیک یعنی obsession لوپ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ وہ جال ہے جس میں اگر کسی کو ایک بار پھانس لیا جائے تو وہ چاہ کر بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ تکنیک انسانی دماغ کی ایک خاص صلاحیت پر مبنی ہے۔ جب کوئی چیز بار بار ذہن میں آتی ہے تو دماغ اسے معمول کا حصہ سمجھنے لگتا ہے، اور ایسا ایسا وہ چیز انسان کی ضرورت بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹنگ کمپنیاں بار بار ایک ہی اشتہار دکھاتی ہیں، کیونکہ جب کوئی چیز بار بار نظر آئے تو وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ سیاست میں بھی یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ایک خاص نعرہ یا نظریہ بار بار دہرایا جاتا ہے تو لوگ لاشعوری طور پر اسے قبول کرنے لگتے ہیں۔ تعلقات میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دماغ میں بار بار خود کو داخل کر دیں تو وہ آپ کا عادی ہو جائے گا اور آپ کے بغیر ادھورا محسوس کرے گا۔ کسی کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اس کے ذہن میں اپنی مستقل موجودگی بنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے بار بار یاد دلائیں، چاہے وہ براہ راست ہو یا بالواسطہ۔ اگر آپ کسی سے بات کیے بغیر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں تو وہ خود بخود آپ کے بارے میں سوچنے لگے گا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کوئی ایسا گانا پسند کریں اور اکثر اس کا ذکر کریں تو جب بھی وہ شخص وہ گانا سنے گا تو اسے آپ کی یاد آئے گی۔ اگر آپ کسی خاص خوشبو کا استعمال کریں تو وہ خوشبو آپ کے ساتھ منسلک ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی مخصوص جگہ پر وقت گزارتے ہیں تو جب بھی وہ شخص وہاں جائے گا تو آپ کا خیال اس کے دماغ میں ضرور آئے گا۔ دماغ میں کسی کے بارے میں مسلسل سوچنے کی عادت تب بنتی ہے جب جذبات میں اتار چڑھاؤ ہو۔ صرف ایک خوشی دینا کافی نہیں، بلکہ بعض اوقات دوری پیدا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز مسلسل اور آسانی سے دستیاب ہو تو دماغ اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اگر کبھی وہ چیز موجود ہو اور کبھی نہ ہو تو دماغ اسے حاصل کرنے کے لیے مزید بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو کبھی بے حد محبت دیں اور کبھی اچانک دور ہو جائیں تو وہ ہر وقت یہی سوچتا رہے گا کہ کل تو یہ میرے قریب تھا، آج اچانک دور کیوں ہو گیا ہے۔ یہی بے چینی اس کے دماغ میں ایک obsession لوپ پیدا کر دے گی اور وہ بار بار آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، محبت اور جنون میں فرق ہوتا ہے۔ محبت ایک متوازن جذبہ ہے، لیکن جنون اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دماغ کسی ایک چیز کو ضرورت سمجھ کر اس پر مکمل انحصار کرنے لگے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرے تو آپ کو اس کے ذہن میں ایک نامکمل ہونے کا احساس پیدا کرنا ہوگا۔ جب بھی وہ کسی خوشی کے لمحے میں ہو تو
آپ کو وہاں موجود ہونا چاہیے تاکہ اس کا دماغ خوشی کو آپ کے ساتھ جوڑ لے۔ جب وہ کسی مشکل میں ہو تو آپ کو اس کے قریب ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کو اپنا سہارا سمجھے۔ یہ احساسات ایسا ایسا اس کے اندر ایک خلا پیدا کر دیں گے اور وہ لاشعوری طور پر یہی سمجھے گا کہ اس کی زندگی آپ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب دماغ کسی چیز کا عادی ہو جائے تو اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھلانا ناممکن لگتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دماغ میں ایک obsession لوپ بنا چکے ہوتے ہیں۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں اور ان سے جڑی ہر چیز لاشعوری طور پر ہمیں ان کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ یہ تکنیک اتنی طاقتور ہے کہ ایک بار کسی پر کامیابی سے لاگو ہو جائے تو وہ شخص چاہ کر بھی آپ کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر سکتا۔ لیکن اس تکنیک کو استعمال کرنے میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی کو اس کے جذبات پر قابو پانے کا موقع نہ دیا جائے تو یہ تعلق خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ محبت کو مضبوط بنانے کے لیے یہ تکنیک مفید ہے، لیکن صرف کھیل سمجھ کر کسی کی زندگی میں خلل ڈالنا اخلاقی طور پر غلط ہے۔ obsession لوپ ایک نفسیاتی چکر ہے جو کسی کے ذہن میں آپ کو بار بار لانے کا کام کرتا ہے۔ ایک بار اگر کوئی شخص اس چکر میں پھنس جائے تو اس کے لیے نکلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر اس تکنیک کو مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو یہ تعلقات کو مضبوط بنا سکتی ہے اور محبت کو ایک گہرائی دے سکتی ہے جو عام طور پر ممکن نہیں ہوتی۔ اب اگلی تکنیک سیلف کنسپٹ ڈسٹربنس کے بارے میں جانتے ہیں، جیسے کسی کے دماغ کو اس طرح متاثر کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی شناخت کو آپ سے جوڑ لے اور آپ کے بغیر خود کو نامکمل محسوس کرے۔ ہر انسان کا ایک مخصوص تصور ذات ہوتا ہے، یعنی وہ خود کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، وہ کن اصولوں پر چلتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں کن چیزوں سے لگاؤ ہے۔ جب کسی کا یہ تصور ذات غیر مستحکم ہو جائے تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی شناخت کے لیے کسی دوسرے شخص یا بیرونی عنصر پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ یہی سیلف کنسپٹ ڈسٹربنس کی بنیاد ہے، اور اگر یہ کسی تعلق میں پیدا ہو جائے تو وہ شخص لاشعوری طور پر دوسرے فرد کا محتاج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی شناخت کا مرکز کھو بیٹھتا ہے۔ یہ تکنیک کسی کے جذباتی توازن کو ہلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی ذات کی وضاحت کے لیے آپ پر انحصار کرے۔ انسان عام طور پر خود کو ایک واضح شخصیت کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن اگر آپ بار بار اس کے رویے، سوچ اور فیصلوں پر سوال اٹھائیں تو وہ خود کو کمزور محسوس کرنے لگے گا۔ یہ عدم استحکام اسے آپ کے قریب لے آتا ہے، کیونکہ وہ چاہے گا کہ کوئی اسے بتائے کہ وہ کون ہے اور اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے۔ یہی لمحہ وہ ہوتا ہے جب آپ اس کی سوچ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ یہ تکنیک سب سے زیادہ ان لوگوں پر اثر کرتی ہے جو جذباتی طور پر زیادہ حساس ہوتے ہیں یا جنہیں دوسروں کی رائے کی بہت زیادہ پرواہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اچانک اس کی کسی خاص عادت یا سوچ پر سوال اٹھاتے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر اپنی شخصیت پر شک کرنے لگے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خود کو ایک خود مختار اور آزاد خیال شخص سمجھتا ہے تو آپ بار بار یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ اس کے کچھ فیصلے اصل میں دوسروں کے اثر و رسوخ کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنی آزاد خیالی پر شک کرنے لگے گا وہ آپ کی طرف رجوع کرے گا تاکہ اپنی شناخت کو مستحکم کر سکے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اس کی سوچ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ رشتوں میں اس تکنیک کو بہت مہارت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو یقین دلا دیں کہ وہ آپ کے بغیر مکمل نہیں، وہ شخص اپنی شناخت کو آپ سے جوڑ لے گا۔ یہ ایک ایسا جال ہوتا ہے جس میں ایک بار پھنسنے کے بعد نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ رہتے رہتے بدل گئے ہیں اور ان کا پرانا خود کہیں کھو گیا ہے۔ یہ لاشعوری طور پر ان کے اندر خوف پیدا کر دیتا ہے کہ اگر وہ اس تعلق کو چھوڑ دیں تو وہ اپنی ذات کو بھی کھو دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ زہریلے تعلقات میں پھنسے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی شخصیت کو اس رشتے کے بغیر نامکمل محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہی اصول میں محبت میں دیوانگی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ محسوس کروا دیں کہ وہ پہلے جس طرح سوچتا تھا وہ غلط تھا اور اصل حقیقت وہ ہے جو آپ اسے بتا رہے ہیں، تو وہ رفتہ رفتہ اپنی پرانی شناخت چھوڑ کر آپ کی فراہم کردہ شناخت کو اپنا لے گا۔ ایک بار ایسا ہو جائے تو وہ آپ کے بغیر خود کو مکمل نہیں سمجھ سکے گا۔ اس کے جذبات اور خیالات اور فیصلے آپ کے اثر میں آ جائیں گے اور وہ آپ کی موجودگی کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھنے لگے گا۔ یہ تکنیک اس وقت زیادہ مؤثر ہوتی ہے جب اسے بار بار دھیرے دھیرے اور غیر محسوس انداز میں استعمال کیا جائے۔ اگر آپ اچانک کسی کو یہ باور کروانے لگیں کہ اس کی شخصیت غیر مستحکم ہے تو وہ آپ کی باتوں کو رد بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ ایسا ایسا اس کے خیالات پر اثر انداز ہونے لگیں تو وہ خود بخود اپنی شناخت پر سوال اٹھانے لگے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خود کو مضبوط اور خود مختار سمجھتا ہے تو آپ بار بار ایسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں
जहाँ वो खुद को कमजोर महसूस करे। जैसे ही वो इस एहसास को कबूल कर ले, वो लाशऊरी तौर पर आपकी तरफ झुकने लगेगा ताकि वो दोबारा खुद को मुकम्मल महसूस कर सके। सेल्फ कंसेप्ट डिस्टर्बेंस एक खतरनाक टेक्निक बन सकती है, क्योंकि अगर इसे गलत नीयत से इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी शख्स की खुद एतमादी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकती है। कुछ लोग इस टेक्निक को दूसरों को काबू रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी शनाख्त को छोड़कर सिर्फ उस ताल्लुक पर मुनहसर हो जाएं। यही वजह है कि कई लोग ऐसे तल्लुकात में कैद हो जाते हैं जहाँ वो अपनी खुशी, अपनी मर्जी और अपनी जात को भूल जाते हैं, क्योंकि वो यकीन करने लगे वो इस शख्स के बगैर अधूरे हैं। लेकिन अगर इस तकनीक को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में एक महदूद सोच रखता है तो आप ऐसा उसकी सोच को वसी कर सकते हैं ताकि वो खुद को बेहतर बनाने पर मजबूर हो। अगर कोई अपनी शनाख्त को किसी मनफी आदत से जोड़े बैठा है, आप उसका ज़ाविया नजर बदल सकते हैं ताकि वो अपनी जात में मुस्बत तब्दीलियां ला सके। ये तकनीक जितनी ताकतवर है उतनी खतरनाक भी है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने वाले की नीयत सबसे ज्यादा अहम होती है। जब कोई शख्स अपनी शनाख्त को गैर मुस्तहकम महसूस करता है तो वह किसी ऐसे सहारे की तलाश करता है जो उसे दोबारा मुकम्मल कर सके। अगर आप उसके लिए वो सहारा बन जाएं तो वो लाशऊरी तौर पर आपके बगैर अपनी जिंदगी को अधूरा समझने लगेगा। यही वो कैफियत होती है जब मोहब्बत आम एहसास से बढ़कर एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और एक बार अगर कोई इस कैफियत में आ जाए तो वो चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। दोस्तों, असल ज़हनी कंट्रोल तब हासिल होता है जब ऑब्सेशन लूप और सेल्फ कंसेप्ट डिस्टर्बेंस एक साथ काम करने लगे। पहले किसी को बार बार जज्बाती उतार चढ़ाव से गुजार कर उसे उस मकाम पर लाया जाता है जहाँ वो लाशऊरी तौर पर आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। फिर जब वो पहले ही आपके ख्यालात में उलझा हो, उसकी अपनी शनाख्त पर सवाल उठाकर उसे और ज्यादा गैर यकीनी कैफियत में डाल दिया जाता है। अगर कोई शख्स बार बार आपके बारे में सोच रहा हो और साथ ही उसे ये महसूस होने लगे कि वो आपके बगैर खुद को मुकम्मल नहीं समझ सकता, तो उसके दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है, मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। और जब वो इस सवाल का जवाब ढूंढने लगेगा तो उसके पास सबसे मजबूत जवाब यही होगा, क्योंकि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। यही वो लम्हा होता है जब एक आम कशिश मोहब्बत की शिद्दत इख्तियार कर लेती है और एक आम मोहब्बत जुनून में बदल जाती है। ये तकनीक बड़े नफ्सियाती माहिरीन, सेल्स पर्सन और तल्लुकात में काबू पाने वाले अफराद इस्तेमाल करते हैं। जब किसी का अपना दिमाग उसके खिलाफ काम करने लगे और वो ये यकीन कर ले कि उसकी जिंदगी आपके बगैर अधूरी है, तो वो न सिर्फ आपकी तरफ खिंचता है बल्कि वो अपनी खुशी और गम को भी आपके साथ जोड़ लेता है। यही वो नुक्ता होता है जहाँ मोहब्बत इख्तियार से निकलकर जरूरत बन जाती है, और यही वो मरहला है जहाँ असल ज़हनी कंट्रोल शुरू होता है, बगैर किसी जबरदस्ती के, बगैर किसी मुतालबे के, बस खालिस नफ्सियाती जाल के जरिए। दोस्तों, ये टेक्निक सिर्फ तालीमी मकासद के लिए बताई गई हैं ताकि आप इनके असरात को समझ सकें और खुद को गैर महसूस ज़हनी कंट्रोल से बचा सकें। इनका गलत इस्तेमाल किसी के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ होगा और जो इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। हमेशा मुस्बत और तमीरी तरीके से नफ्सियात को इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में दें और मजीद दिलचस्प नफ्सियाती हक़ाइक़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।